والصلاة والسلام على أصحابه وعلى آله وأصحابه أكرمين رضوان الله تعالى أجمعين. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء. معزز و محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں، ہم سب یہاں پر ایک ولی کامل اور اللہ والے کے ذکر کو سننے اور سنانے کی غرض سے جمع ہوئے ہیں. وہ ولی کامل جنہوں نے دکن کو منور کیا اور اپنے فیض کو جاری فرمایا، جن کے فیض کے چشمے جاری ہو کر دنیا کے گوشے گوشے میں پھیل گئے اور تا قیامت ان کا فیض جاری و ساری رہے گا. مراد حضرت عارف باللہ حافظ امام انور اللہ فاروقی فضیلت چند بہادر عارف رحمت و رضوان سے ہیں. جیسا کہ میرے مقالے کا عنوان ہے شیخ الاسلام کے سوانح، مختصر سوانح حیات. آپ کے سامنے زیادہ وقت لیے بغیر مختصر طور پر حضرت العلامہ سیدی و مرشدی عارف باللہ امام حافظ انور اللہ فاروقی فضیلت بہادر کے بارے میں چند باتیں گوشت گزار کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. آپ کا اسم مبارک محمد انوار اللہ، کنیت ابو البرکات، خاندان فاروقی، خطابہ خان بہادر فضیلت چند، القاب شیخ الاسلام عارف باللہ، والد بزرگوار کا اسم گرامی حضرت قاضی ابو محمد شجاع الدین فاروقی رحمۃ اللہ علیہ. دادا کا اسم گرامی حضرت قاضی سراج الدین فاروقی رحمۃ اللہ علیہ. نانا کا اسم مبارک حضرت قاضی محمد سعد اللہ رحمۃ اللہ علیہ. خسر محترم کا اسم گرامی حضرت حاجی امیر الدین محتسب بن اللہ رحمۃ اللہ علیہ. جد اعلیٰ حضرت شہاب الدین فرخ شاہ کابلی رحمۃ اللہ علیہ. سلسلہ نسب 39ویں پشت میں خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جان ملتا ہے. ولادت باسعادت 4 ربیع الثانی 1264 ہجری بمقام قندھار ضلع ناندیڑ مہاراشٹر. 1281 میں والد بزرگوار حیدرآباد تشریف لائے. ابتدائی تعلیم والد ماجد کے پاس حاصل فرمائے. حفظ قرآن مجید 7 سال میں ابتدا ہوئی. 11 سال کی عمر شریف میں حضرت علامہ مولانا حافظ امجد علی صاحب جو کہ نابینا تھے حفظ قرآن کریم مکمل فرمائے. 1288 میں آپ کے والد ماجد وفات پائے. حضرت شجاع الدین صاحب رحمت اللہ علیہ برہان پوری کے مقبرے میں مدفون ہیں. اساتذہ اکرام حضرت ابو محمد شجاع الدین، حضرت مولانا فیاض الدین صاحب رحمت اللہ علیہ اورنگ آبادی، حضرت مولانا عبد الحلیم فرنگی محلی رحمت اللہ علیہ، علامہ شیخ عبداللہ یمنی رحمت اللہ علیہ، مولانا حافظ امجد علی صاحب رحمت اللہ علیہ، مولانا عبد الحلیم فرنگی محلی رحمت اللہ علیہ. عقد سعید 1282 میں حضرت حاجی محمد امیر الدین صاحب کی صاحبزادی انوروی سے ہوا. ملازمت و استعفاء 1385 میں محکمہ مالگزاری میں خلاصہ نویسی پر مامور ہوئے. 1.5 سال اس خدمت کو انجام دینے کے بعد 1287 ہجری میں استعفا دے دیا. تفصیل اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو مطلع الانوار کتاب صفحہ نمبر 14 پر ملاحظہ فرمائیں. تاسیس جامع نظامیہ 2 شہر ذوالحجہ 1292 ہجری میں
جامع نظامیہ کی تاسیس عمل میں آئی۔ زیارت حرمین شریفین، پہلا سفر حجاز مبارک 1294 ہجری میں کیا۔ شیخ الوقت فانی فی اللہ باقی باللہ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمت و رضوان بدست حق پرست پر بیعت کی اور بلا طلب خرقہ خلافت سے نوازے گئے۔ 1295 میں ہجری میں آصف جاہ سادس کی تعلیم پر مقرر ہوئے۔ دوسرا سفر حجاز مقدس 1301 ہجری میں۔ 26 رمضان مبارک 1304 ہجری دکن حیدرآباد میں اہلیہ محترمہ کا انتقال ہوا۔ تیسرا سفر حجاز مقدس 1305 ہجری میں۔ اس سفر میں حضرت شیخ الاسلام نے قلمی نوادر کنز العمال 8 جلدوں پر مشتمل ہے، جامع مسانید امام اعظم الجواہر النقی علی سنن بیہقی اور احادیث قدسیہ کو ہزاروں روپیے ذاتی صرف فرما کر نقل کروائے۔ قیام مدینہ منورہ کے درمیان آپ کی ہمشیرہ کا مدینہ منورہ میں انتقال ہوا۔ پھر 6 شوال 1307 ہجری کو آپ کے فرزند عبد القدوس کا انتقال ہوا۔ چوتھا سفر ہجرت حج و زیارت، تو چوتھے حج کے بعد حیدرآباد واپس ہوئے۔ مدت تعلیم میں آصف جاہ صاحب اعلیٰ حضرت نوابی عثمان علی خان بہادر کی تعلیم 1308 ہجری تا 1329 ہجری مکمل 21 سال آپ نے ان کی تعلیم فرمائی۔ 1314 ہجری سفر بغداد و مقامات مقدسہ، 4 سال 1331 تا 1335 ہجری آصف جاہ صاحب کے فرزندوں کی تدریس فرمائی اور ان کی تربیت فرمائی۔ 29 جمادی الاولیٰ 1331 ہجری 1917 عیسوی میں آپ کی وفات ہوئی۔ نماز جنازہ تاریخی مکہ مسجد میں پڑھائی گئی۔ تدفین جامع نظامیہ کے وسیع وارث صحن میں عمل میں آئی۔ آپ کے اولاد 2 لڑکے 3 لڑکیاں جن کے اسماء مزید ہے۔ عبدالجلیل پیدائش جمادی الثانی، وفات رمضان مبارک 1295۔ عبدالقدوس پیدائش صفر 1297، وفات شوال 1360۔ وجہ النساء پیدائش ربیع الاول 1285 ہجری، وفات 1342 ہجری۔ فرید النساء پیدائش محرم 1291، منصری میں وفات پا گئی۔ رحمت النساء پیدائش ذی الحجہ 1301، وفات شعبان 1332 ہجری۔ ولیہ مبارک رنگ ہلکا سا سرخ اور سفید، چہرہ کی کاوی، آنکھیں بڑی بڑی اور داڑھی گندی، قد بالا، سینہ کشادہ اور جسم دوہرا ورزشی اور مضبوط تھا۔ وصال کے وقت اکثر بال سفید ہو گئے۔ تصانیف: انوار احمدی، مقاصد الاسلام 11 حصے، حقیقت الفقہ 2 حصے، بشر الکرام، الکلام المرفوع، افادۃ الافہام 2 حصے، انوار التمجید، شمیع الانوار، اس میں حمدیہ، نعتیہ اور صوفیانہ کلام پر یہ مشتمل ہے۔ انوار الحق، کتاب الحق، خدا کی قدرت، انوار اللہ، البدور، مسلک الربا، منظور مسدس، میلاد النبی، یہ آپ کی تصانیف میں۔ مخطوطات مجموعہ منتخبہ من کتب الصحاح، حدیث عربی ہے۔ انتخابات فتوحات مکیہ، حواشی، فتوحات مکیہ، مسلم الصحف، خصوص الحکم پر آپ نے حاشیے تحریر کیے۔ باقیات الصالحات، جامع نظامیہ، دائرۃ المعارف العثمانیہ، یعنی یہ چیزیں آپ ہی کے ذریعے ہم
مسجد سے اشاعت العلوم امداد المعارف مدرسہ شاہی مکہ مسجد دارالعلوم معینیہ اجمیر شریف عالمی حسن ادیب حضرت حسن الزمان فاطمی عبدالحلیم شرر مولانا وحید الزمان حضرت سید محمد علی حسین اشرفی میاں مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ عماد الملک بلگرامی محسن الملک مولانا فراہیمی اور دیگر علماء اکرام آپ کے ہم حاصل رہے عالمی معاصرین حضرت یوسف بن اسماعیل نبہانی فلسطین جورجی زیدان بیروت جمال الدین افغانی مصر علامہ شیخ احمد عمر بن محمد صاحب مصر اور حضرت فارس علی شاہ حضرت مہر علی شاہ پاکستان علامہ شہاب الدین آلوسی صاحب تفسیر روح معانی چند مشہور تلامذہ یعنی چند بڑے بڑے جو مشہور آپ کے شاگرد کرام ہیں محدث دکن حضرت سید عبداللہ شاہ صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مفتی سید احمد علی قادری صوفی حضرت محمد مفتی رکن الدین حضرت سید ابراہیم ادیب رضوی نواب میر محبوب علی خان نواب میر عثمان علی خان حضرت مظفر الدین حضرت مفتی محمد رحیم الدین رحمہ اللہ جن کا آپ نے رد فرمایا وہابیہ شیعیہ قادریہ غیر قلبیہ قدریہ معتزلیہ جبریہ اور اہل قرآن یہ جو گمراہ فرقے تھے ان کا رد آپ نے فرمایا. یہ تھی مختصر آپ کے سوال عمری اور مختصر حالات. اس کے ساتھ اپنے مقالے کے اختتام تک میں پہنچتا ہوں. اب میں دوسرے مقالہ پیش کرنے والے نوجوان عالم دین حضرت العلامہ مولانا حافظ محمد ہادی نظامی القادری کامل فقہ جامعہ نظامیہ ایم اے عثمانیہ خطیب مسجد عائشہ علاؤدین لیکچرر مدر جونیئر کالج ان سے میں التماس کرتا ہوں کہ وہ اپنا مقالہ پیش کرنے کی سعادت حاصل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی هو نور الانوار والصلاة والسلام على من انطلقت منه الانوار وعلى آله الاطهار واصحابه الاخيار الى يوم القرار. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعلى معلوماتك وبارك وسلم. مجدد الدعوة الإسلامية معلم ملوك آصفية شارح فتوحات مكية شمع شبستان امدادية شیخ الاسلام عارف باللہ عاشق رسول اللہ نور نگاہ امداد اللہ معلم شاہ عبداللہ ابو البرکات امام حافظ محمد انوار اللہ فاروقی وزیر جنگ خود حسیت العزیز بانی جامعہ نظامیہ عالم رحمت و رضوان کا شمار ایسی ہستیوں میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنے علم و فضل اخلاص و اختصاص سے جنوبی ہند کے علاقے کو تاریخ عالم میں جاوداں بنا دیا. حضرت شیخ الاسلام بانی جامعہ نظامیہ علیہ رحمت کی ذات والا صفات کے خورشید نصف النہار کی سیاہ پاشیوں سے علم و عرفان کا گوشہ گوشہ نمائے نور بنا ہوا ہے کہ ہر ذرے سے پھوٹنے والی ایک ایک شعاع آسمان علم و حکمت اور فلک قلب و نظر کے مہر عالم تاب کے لیے باعث رشک بنی ہوئی ہے. کمال محنت مہارت عشق و مستی بلند نگاہی عزم سمین ہمت مردانہ کی تابدار ہوتی اس تاجدار علم و فضل کے دستار فضیلت میں اس طرح جگمگ جگمگ کرتے ہیں کہ آسمان کے ستارے بھی ان کی چمک کے آگے ماند پڑ جاتے ہیں. قرآن کریم میں صادقین صادقات خاشعین خاشعات قانتین قانتات موقنین مخلصین محسنین خائفین وجیلین عابدین صابرین متوکلین صادقین مثبتین اولیاء متقین ابرار مقربین مشاہدین مطمئنین سابقین مسارعین فی الخیرات کا ذکر ہے. بس انہی کو ہم عارف یا صوفی کہتے ہیں جو ان اعمال و اخلاص اور اخلاق و مقامات سے متصف ہوں. شیخ الاسلام بانی جامعہ نظامیہ علیہ رحمت و رضوان ایک عالم ربانی ہونے کے ساتھ ساتھ صوفی باسطہ بھی تھے. آپ کی صوفیانہ زندگی صلحاء متقدمین کے سلسلے کی
تابناک لڑی تھی جس میں ظاہر و باطن کا ایک حسین امتزاج اور درس گاہیں و خانقاہ کا ایک خوبصورت سنگم تھا۔ آپ کی زندگی ملت طیبہ کے بالکل مطابق تھی۔ کھانے پینے سونے بیٹھنے چلنے پھرنے غرض ہر بات میں اس کا خیال رکھتے کہ کوئی بات شریعت کے خلاف نہ ہونے پائے۔ پابندی نماز کا یہ عالم تھا، کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہوتی۔ مرض الموت میں جب آپ کو اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو گیا تھا، تیمم کر کے لیٹے لیٹے بھی نماز ادا فرماتے، حتیٰ کہ دورہ غش میں جو نماز قضا ہو جاتی وہ بھی ادا فرماتے۔ قدرت عموماً کسی کو ایک میدان یا ایک فن میں کسی کو صلاحیتوں سے نوازتی ہے، لیکن کم ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی شخصیت ہمم جہتی خصوصیات کی حامل ہوتی ہے اور جو مختلف علوم و فنون میں یکساں قدرت رکھتے ہیں۔ انہی باخدا خاص بندوں میں شیخ الاسلام والمسلمین امام حافظ محمد انوار اللہ فاروقی علیہ رحمۃ و رضوان بھی شامل ہیں۔ آپ نے اپنی تصانیف و تعلیقات میں مختلف مباحث کے دوران آیات ربانی کی جو تشریح و توضیح فرمائی ہے، انہیں دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ بلند پائے مفسر ہیں۔ جب آپ علم حدیث اور علم اصول حدیث پر بحث کرتے ہیں تو آپ کے اندر محدث کبیر کا جلوہ نظر آتا ہے۔ فقہ اور متعلقات فقہ پر آپ کی تحریریں آپ کو فقیہ اعظم کہنے پر مجبور کرتی ہے۔ جب آپ تاریخ کے حوالے سے احقاق حق و ابطال باطل کا فریضہ انجام دیتے ہیں تو پڑھنے والا آپ کو مؤرخ کی مسند پر جلوہ افروز پاتا ہے۔ آپ کی کتابوں میں معقولی و منقولی رنگ اور بحث و تحقیق کے نئے نئے طریقوں کے ذریعے کبھی آپ عظیم اسلامی فلسفی نظر آتے ہیں۔ غرض آپ کی شخصیت ہر زاویے سے اس قدر مکمل ہے کہ یہ چھاپ صدیوں میں کہیں کہیں نظر آتی ہے۔ حضرت شیخ الاسلام بانی جامعہ نظامیہ علیہ رحمۃ و رضوان کے جملہ تصانیف پر تفصیل سے روشنی نہیں ڈالی جا سکتی، البتہ مختصراً کچھ ذکر کیا جاتا ہے۔ آپ علیہ الرحمہ کی تصانیف و تعلیقات پر غور کریں تو ان میں سر فہرست آپ کی مایہ ناز و بے مثال تصنیف انوار احمدی نظر آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اصل ایمان ہے۔ مسلمانوں میں اس جذبے کو پیدا کرنے کے لیے عظمت رسالت علیہ السلام پر مشتمل مضامین کا تذکرہ بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ کئی اہل علم نے یہ کام انجام دیا ہے، لیکن بانی جامعہ نظامیہ علیہ رحمۃ و رضوان نے انوار احمدی کے ذریعے مسلمانوں کی جو خدمت انجام دی اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، مناقب اور آداب کو نہایت ہی شرح و بسط کے ساتھ بالغانہ انداز میں بیان کیا گیا ہے، جس کے پڑھنے والے کے دل میں عشق و محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سمندر جوش مارتا ہے۔ حضرت مولانا مفتی ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سابق شیخ المعقولات جامعہ نظامیہ فرماتے ہیں کہ سیرت کی دیگر کتابوں کے مطالعے سے احوال رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے واقفیت حاصل ہوتی ہے، جبکہ انوار احمدی کے مطالعے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور محبت حاصل ہوتی ہے۔ حضرت صدر الشیوخ حضرت طاہر رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی انوار احمدی کے متعلق فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے جو نور اللہ لکھا رہے تھے، انوار اللہ لکھ رہے تھے۔ انوار اللہ بانی جامعہ نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ ہے اور نور اللہ سے مراد سرکار دو عالم نور مجسم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ معنی کیا ہے کہ آقا علیہ السلام حضرت بانی جامعہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی شان، اپنی عظمت، اپنے انداز میں لکھا رہے تھے، جس کو بانی جامعہ رحمۃ اللہ علیہ نے انوار احمدی کی شکل میں تحریر فرمایا۔ اس کتاب کے متعلق حضرت شیخ الاسلام بانی جامعہ نظامیہ علیہ رحمۃ و رضوان کے شاگرد و خلیفہ استاد الاساتذہ حضرت العلامہ مولانا مفتی محمد رکن الدین علیہ الرحمہ مفتی اول جامعہ نظامیہ کچھ اس طرح رقم دراز ہیں کہ مدینہ طیبہ میں لکھی ہوئی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کتاب ہے جو مولانا حضرت شیخ الاسلام بانی جامعہ علیہ رحمۃ و رضوان کے جذبات حب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک آئینہ ہے۔ ایک ایک لفظ سے عشق مصطفی ظاہر ہوتا ہے، قابل مطالعہ ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمۃ و رضوان جو شیخ الاسلام بانی جامعہ نظامیہ علیہ رحمۃ و رضوان کے پیر و مرشد ہیں، اس کتاب پر ایک تقریر لکھی ہے اور اس کی بے حد تعریف فرمائی ہے۔ از مطلع انوار صفحہ 72۔ آپ کی کتابوں میں افادۃ الافہام، انوار الحق اور مفاتیح الاعلام بھی ہے۔ جب ہندوستان میں مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تو مسلمانوں نے مخالفت شروع کی، مباحثے ہوئے، مضامین لکھے گئے،
حیدرآباد میں شیخ الاسلام بانی جامعہ رحمۃ اللہ علیہ پہلے وہ شخص تھے جنہوں نے مذہب قادیانی کی رد میں قلم اٹھایا اور حفاظت الافہام کے 2 حصے انوار الحق اور مفاتیح الاعلام کے نام سے 4 کتابیں لکھ کر شائع فرما دی، لیکن ان میں سے کسی کا جواب بھی مرزا صاحب نے نہیں دیا اور اب تک رد کرنے والے حضرات ان کتب کی مدد سے بے نیاز نہیں ہوئے۔ اور پاکستان میں بھی حضرت شیخ الاسلام کی کتاب حفاظت الافہام ہی کا مطالعہ کر کے مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے متبعین پر کفر کا فتویٰ دیا گیا۔ مسلمانوں کا ایک فرقہ جو اپنے کو اہل حدیث سے موسوم کرتا ہے وہ فقہ کا مخالف اور فقہا کو برا بھلا کہنے والا ہے، جو اکابر دین پر ہر طرح سے الزام دھرتا ہے اور ان کو بدنام کرنے کی ناپاک کوشش کرتا ہے، اور فقہ کو علماء کا کھڑا ہوا اور فقہ پر عمل کرنے کو نہ صرف غیر ضروری سمجھتا ہے بلکہ گمراہی میں مبتلا سمجھتا ہے، جس کی وجہ سے عام طور پر مسلمانوں پر برا اثر پڑنے کا قوی احتمال تھا۔ اس غلطی کو دور کرنے کے لیے شیخ الاسلام عارف اللہ حضرت امام محمد انوار اللہ فاروقی علیہ رحمۃ الرضوان نے حقیقت الفقہ کے نام سے 2 حصے تحریر فرمائے۔ ابتدا میں فقہ کی تاریخ بتلائی ہے اور اس کی تدوین میں فقہا نے جو مصیبتیں اٹھائی ہیں ان کو ظاہر فرمایا ہے، جن سے فقہ پر عائد ہونے والے اعتراضات خود بخود اٹھ جاتے ہیں۔ اسی طرح عقل و نقل سے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ قرآن و حدیث سے احکام نکالنا ہر ایک کا کام نہیں ہے، بلکہ احکام کے استنباط کرنے والوں میں چند شرائط کا پایا جانا ضروری ہے، ورنہ اس کے استنباط میں بجائے ہدایت کے گمراہی کا احتمال ہے۔ از مطلع انوار صفحہ 70-71 مقاصد الاسلام 11 حصے۔ جب کبھی شیخ الاسلام علیہ الرحمہ کو اپنے مشغلے علمی میں کوئی خاص خیال پیدا ہوتا تو آپ اس کو ایک مضمون کی شکل میں لایا کرتے تھے۔ جب کبھی کچھ مضامین جمع ہو جاتے شائع کر دیے جاتے تھے، جن کے مکمل 11 حصے بنے جو مقاصد الاسلام کے نام سے موصوف ہوئے۔ اس کے مضامین کے متعلق یہ کہا جا سکتا ہے کہ مختلف قسم کے جواہر ہیں جو ایک لڑی میں پروئے گئے ہیں۔ خدا کی قدرت یہ ایک مختصر منظوم رسالہ ہے جس میں آپ علیہ الرحمہ نے ثابت کیا ہے کہ انبیاء اعظام اور اولیاء کرام سے استمداد کر سکتے ہیں۔ ان سے مدد لینے کے متعلق اس رسالے میں آپ نے تحریر فرمایا۔ رسالہ انوار اللہ، اس رسالے میں مسلمانوں کو دلچسپ پیرائے میں فریضہ حج ادا کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ رسالہ چہر حدیث، اس رسالے میں علم کے فضائل میں 40 احادیث مبارکہ جمع فرمائے ہیں۔ رسالہ بشر الکرام، اس رسالے میں محققانہ حیثیت سے میلاد شریف کو ثابت کیا ہے۔ میلاد النبی کا وقت جیسے ہی آتا ہے لوگ اعتراضات شروع کر دیتے ہیں، لیکن بانی جامعہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور ہی میں اس مسئلے کو حل کر دیا اور آپ نے ایک رسالہ لکھا بشر الکرام فی عمل المولد والقیام کے نام سے، جس میں محققانہ آپ نے بحث فرمائی اور میلاد شریف کو ثابت کیا۔ انسان کی فطرت میں داخل ہے کہ وہ اپنی ذات و عقل کو بہت بڑا سمجھتا ہے اور کسی کو اس کے مقابل کا نہیں سمجھتا۔ جب تک صحیح تعلیم و تربیت اس میں سے یہ انانیت نہ نکالے، اس وقت تک وہ منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ صحیح تعلیم اسلامی تعلیم ہے اور بہترین تربیت اسلامی اصول پر ہو سکتی ہے۔ جن لوگوں کی تعلیم و تربیت اس کے خلاف ہوتی ہے ان کی عقل راہ راست سے دور رہتی ہے۔ حضرت شیخ الاسلام نے کتاب العقل تحریر فرمائی اور اس میں یہ بتایا کہ انسانی عقل چاہے کتنی ہی ترقی یافتہ کیوں نہ ہو غلطی کرتی ہے۔ مطلع انوار صفحہ 67۔ ان تصانیف و تعلیمات کے علاوہ اور بھی ہیں جن پر اس مختصر سے وقت میں روشنی نہیں ڈالی جا سکتی۔ بس حضرت شیخ الاسلام بانی جامعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کل مؤلفات کم و بیش 40 تک پہنچتی ہے، جو زمانے کی ضروریات کے مطابق تعلیف کی گئی ہے اور بجز 1-2 کے تقریباً سب چھپ چکی ہیں، جن میں بعض کو حضرت شیخ الاسلام علیہ الرحمہ نے اپنی ذاتی صرفے سے طبع کروایا۔ ان کی مقبولیت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ اکثر کتابیں دوبارہ سن 12 طبع ہو چکی ہیں۔ مطلع انوار صفحہ 65۔ بس ایک بات کر کے اپنے اس مقالے کو ختم کرتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک جوامع الکلم ہے۔ جوامع الکلم کہتے ہیں ایسی شخصیت کو جن کی زبان مبارک سے نکلنے والے الفاظ مختصر ہو اور معانی اور مفاہیم کا سمندر ہو۔
بہت زیادہ اس سے مطالب اور مفاہیم نکلتے ہو. جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک انما الاعمال بالنیات کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. مختصر حدیث ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زبان مبارک سے نکلی ہوئی ہے. تو لہذا آپ صرف اس حدیث مبارک پر غور کریں تو ہے تو مختصر لیکن کئی اعمال اس میں شامل ہو جاتے ہیں. نماز بھی اس میں شامل ہوتی ہے, روزہ بھی, زکوٰۃ بھی, حج بھی, ہر عمل جو بندہ کرتا ہے وہ شامل ہوتی ہے. یعنی جو بھی عمل کرے اس میں نیت ضروری ہے اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے لیے. یعنی بندہ نماز پڑھتا ہے اور نماز اس نیت سے پڑھ رہا ہے کہ وہ اللہ کی رضامندی سے حاصل ہو جائے تو اچھی نیت سمجھی جائے گی. لیکن اگر دوسروں کو بتانے کے لیے, اپنے آپ کو نمازی کہلوانے کے لیے, لوگوں کے نگاہوں میں بزرگ بننے کے لیے اور متقی پرہیزگار بننے کے لیے نماز پڑھتا ہے, اس نیت سے پڑھتا ہے تو ہے تو نماز اچھا عمل لیکن نیت خراب ہونے کی وجہ سے وہ عمل مردود ہو جاتا ہے. تو ایسے ہی ہر عمل میں ہوتا ہے. تو ان کو جوامع الکلم کہتے ہیں. حضرت شیخ الاسلام بانی جامع علیہ رحمۃ اللہ رضوان کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جوامع الکلم والی صفت مبارک سے ایسا فیضان جاری ہوا آپ کے قلم مبارک پر کہ آپ نے جو رسالے اور جو کتابیں لکھی ہیں وہ کہ انگلیوں میں ہم ان کو گن سکتے ہیں, لیکن ان کی تشریح اور توضیح کی جائے تو ایک مکتب اور ایک لائبریری بھی ناکافی ہوتی ہے. تو حضرت شیخ الاسلام علیہ رحمۃ اللہ رضوان کی بڑی شان اور بڑی عظمت ہے اور آپ کی کتابیں بڑی عظمت اور شان والی ہے, قابل مطالعہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ باری تعالیٰ حضرت شیخ الاسلام کے علمی اور عملی فیضان ہم سب پر جاری و ساری فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. اگلے مقالے نگار ناظر العالم مولانا حافظ باری محمد حبیب محی الدین جامع حدیث جامع نظامیہ اور امام خطیب مسجد حرمین ماسا ٹائم سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنا مقالہ پیش کریں. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المكرمين أجمعين. أما بعد. میرے مقالے کا عنوان ہے حضرت شیخ الاسلام کی فلاحی و رفاہی خدمات. عالمی شہرت یافتہ جامع نظامیہ کے بانی و مبانی شیخ الاسلام امام اہل سنت عارف اللہ عاشق رسول نور نگار امداد اللہ معلم شاہ عبداللہ فضیلت جنگ مصلح دگن خان بہادر گور نایاب زر عامل شریعت واصل طریقت کامل معرفت نائل حقیقت استاد اعلی حضرت نظام شارح فتوحات مکیہ شہزاد فاروق اعظم مرشدنا و مولانا ابو البرکات حافظ شاہ محمد انوار اللہ فاروقی قادری چشتی علیہ رحمۃ و رضوان کی ذات و صفات کے پر انوار بارگاہ فضیلت پناہ میں سچ سالہ 101 سالہ عرس مبارک کے موقع پر اپنا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت مجھ ناچیز کے حق میں نعمت مالا نعمت سے کم نہیں. کیونکہ حضرت شیخ الاسلام کی معرکۃ العارات تصنیف انوار احمدی میں نقل کردہ یہ حدیث نبوی کے الفاظ ذکر الصالحین کفارہ اور اسی کو آپ نے شعر میں اس طرح سمجھا ہے کہ ٹھہرا کفارہ گناہوں کا جو ذکر اولیاء کہ دوسرے مقالہ خود میرے حق میں سامان نجات اور مغفرت کا بہترین سرمایہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظیم ترین نعمتوں میں علماء ربانیین کی مقدس جماعت خود ایک عظیم ترین نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کا ایمانی و ایقانی سہارا لے کر اپنے ممدوح شیخ الاسلام کی شخصیت اور آپ کے فلاحی و رفاہی خدمات اور اصلاحات کو اگرچہ کے خراج تحسین پیش کرنے کی جرات تو کر رہا ہوں لیکن حیرانوں کی اظہار نیازمندی کے لیے بیان و ادب کا سرمایہ کس طرح اکٹھا کروں اور زبان و انشاء کے گوہر آبدار کہاں سے ڈھونڈ لاؤں تاکہ شیخ الاسلام کی ابخری شخصیت کی علمی و قلمی احسانات کا شأن نشان حق ادا کیا جا سکے جن کے علم و فضل کا آفتاب ملک میں ہی نہیں بلکہ اقطاع عالم میں پوری آباداب کے ساتھ اپنی ضیاءپاشی کر رہا ہے. اس حقیقت سے کون واقف نہیں کہ ہر دن اور رات نہیں معلوم کتنے انسان عدم سے وجود میں آتے ہیں اور پھر موت کی تاریخ گھاٹیوں سے گم ہو کر بے نام و نشان ہو جاتے ہیں.
مگر انقلاب لیل و نہار کے ساتھ ساتھ انسانی تاریخ کے صفحات پر کچھ ایسی قدر آور اور مختلف شخصیتیں بھی جلوہ نما ہوتی ہیں جن کی عظیم علمی وجاہت اور بے پایہ فیض بخشی سے پوری قوم فیض یاب ہوتی ہے، اور جو شہرت و تمام کی افق پر ایسا بدر کامل بن کر چمکتی ہے کہ عالم برزخ میں پہنچنے کے باوجود بھی ان کے فیض و برکات کا آفتاب دنیا ہستی میں برابر جگمگاتا رہتا ہے۔ انہی تاریخ ساز شخصیتوں میں وہ ذات گرامی وقار بھی ہے جس کے عشق رسول، تبحر علمی، فیضان روحانی اور دینی و ملی اور فلاحی و رفاہی اور اصلاحی کارناموں کا دنیا بھر میں چرچا ہے۔ حضرت شیخ الاسلام ایک ایسے مرد مومن ہیں جنہوں نے 14ویں صدی ہجری کے اوائل میں اپنے علمی انوار اور بے مثال علمی کردار سے انگن عرفانی قندیلیں روشن کی۔ آپ کے قلم اور شناس سے علوم و معارف کے ایسے بے شمار جشن پھول پڑے جس سے علم کی دنیا کے بڑے بڑے صاحبان فضل و کمال نے مجمع البحرین تسلیم کرتے ہوئے آپ کے علمی دبدبے کے آگے اپنے سر نیاز کو خم کر دیا۔ علوم و فنون اور اخلاق، کردار اور اصلاح ملت کی ساری خوبیاں حضرت شیخ الاسلام علیہ الرحمہ کی امسال میں بشکل قوس و خزا اپنی رنگینی و رعنائی کے ساتھ ایک جامع ہو گئی تھی۔ چنانچہ بتاریخ 4 ربیع ثانی 1264 ہجری بمقام قندھار ضلع ناندیڑ ایک عالم بعمل متبع سنت اور بڑے پائے کے بزرگ حضرت ابو محمد شجاع الدین صدر غازی قندھار کے چشم چراغ بن کر آپ اس خاندان عالم میں جلوہ افروز ہوئے۔ حضرت شیخ الاسلام کا شجر نسب امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تک 39ویں پشت میں جا پہنچتا ہے۔ حضرت شیخ الاسلام علیہ الرحمہ کی والدہ محترمہ جو حضرت سید احمد کبیر رفاعی علیہ الرحمہ کی اولاد سے ہے، فرماتی ہیں کہ میری شادی کے بعد ایک عرصے تک اولاد نہ ہوئی تو شمس الدین عرف یتیم بیچارہ نامی ناندیڑ ہی میں کے ایک مجذوب بزرگ سے رجوع ہونے پر خوشخبری ملی کہ مجھے بہت جلد ایک لڑکا ہوگا جو بڑا عالم و فاضل ہوگا۔ علاوہ ازیں جب آثار حمل ظاہر ہوئے تو آپ کی والدہ ماجدہ نے خواب میں حضور علیہ السلام کو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ سب کچھ پیدا ہونے والے فرزند ارجمند و نیک اتوار ہونے اور آگے چل کر ہادی دین اور نقیب اسلام بننے کی واضح عینی اشارے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمانوں کی گمراہی اور تباہی پر رحم کھا کر ان کی اصلاح کے لیے شیخ الاسلام کو پیدا فرمایا جو ایک شریف اور مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہاں خالص مذہبی صوفیانہ رنگ کے ماحول میں ان کی پرورش ہوئی اور ظاہری علوم کے ساتھ ساتھ باطنی افکار و اسکار سے بھی آپ مزین ہوئے۔ اس طرح جوانی ہی میں پیری کی دولت سے مشرف ہوئے۔ شیخ الاسلام کی زندگی بچپن سے ہی اسلامی اخلاق و اطوار کے انعدام رہی، اصلاحی، فلاحی، رفاہی اور تعلیمی خدمات۔ حضرت شیخ الاسلام علیہ الرحمہ کا دور 1857 عیسوی جنگ آزادی کے بعد کا دور ہے۔ عوام میں بے چینی اور بے اطمینانی پھیل گئی تھی اور خاص کر مسلمان اس انقلاب سے اس حد تک متاثر ہوئے کہ ان کی حالت ہر پہلو سے افسوسناک تھی، مگر اسی احساس کے تحت وہ پورے مسلم معاشرے کی فلاح بہبود اور اصلاح کی کوشش میں مصروف تھے۔ جنگ آزادی سے پہلے ایک بزرگوں نے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بھی تھے جنہوں نے سارے مسلم معاشرے کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا تھا، اور جو بگاڑ مغلیہ دور کے آخری حصے میں پیدا ہو گیا تھا اس کے مکمل سدھار کے لیے شاہ صاحب نے ایک مضبوط تحریک بھی چلائی تھی اور بہت حد تک اس میں کامیابی ہوئی۔ اور اس طرح اصلاح پسند مصنفین نے معاشرے کی اصلاح کے لیے سلسلے کتنے زبان کو ذریعہ بنایا اور اپنے نقاط نظر کو واضح کیا۔ ان کی وہ تحریریں بھی ادب پر اثر انداز ہوتی رہی۔ 1857 عیسوی کے بعد سر سید نے بھی تہذیب الاخلاق کے ذریعے ہر موضوع پر اصلاحی مضامین لکھنے شروع کیے تھے۔ سر سید کی اس پوری کوشش کے باوجود قوم اپنا کوئی مطمع نظر متعین نہ کر سکی تھی۔ مسلمانوں کی اس بے راہ روی اور تباہی کے دور میں ایک شفیق مصلح کی ضرورت تھی، اور یہ ضرورت کم و بیش شیخ الاسلام محمد انوار اللہ فاروقی حضرت جنگ علیہ رحمت و رضوان کی صورت میں پوری ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ عبادت، ریاضت، درس و تدریس، تصنیف و تعریف کے علاوہ اصلاح مسلمین وغیرہ شیخ الاسلام کے محبوب مشاغل تھے۔ شیخ الاسلام کی علمی و عملی سرگرمیوں کا اثر حلقہ احباب تلامذہ کے دائرے سے وسیع ہو کر شاہان وقت تک پہنچ چکا تھا۔ حضرت شیخ الاسلام نے اپنی سنجیدہ فکر تحریر کے ذریعے اہل اسلام کی تربیت و اصلاح کی جانب توجہ فرمائی
اور بتدریج یہ کام آگے بڑھتا رہا۔ والیہ نے ریاست حیدرآباد کو استاد کی حیثیت سے بھی شیخ الاسلام نے بڑا کارنامہ انجام دیا۔ مشہور عربی کا مقولہ ہے الناس علی دین ملوکہم، یعنی قوم اپنے حاکم کے دین پر ہوتی ہے۔ غالباً اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ شرف بھی عطا فرمایا۔ آپ پہلے حاکم کی تربیت و تعلیم پر مقرر ہوئے، جیسے کہ محبوب علی خان نظام ششم 6 سال اور میر عثمان علی خان نظام ہفتم 22 سال شیخ الاسلام کی زیر تربیت رہے۔ اس طرح بادشاہ نے آصفیہ کے دل و دماغ اور مسلک کے عقیدے میں درستگی، عوام کی درستگی کا باعث بنی، اور یہ شیخ الاسلام کا اپنے عہد میں نمایاں اور اہم کارنامہ ہے۔ شیخ الاسلام سے ملک ملت کو اسلامی نسب العین کے سانچے میں ڈھالنے کی بھرپور کوشش کی، اس کے خاطر نتائج بھی برآمد ہوئی۔ آج 1 صدی گزر جانے کے بعد بھی اسلام مزاج، اخلاق و احسان، اخلاص کے عمل وغیرہ جو کچھ علماء اور مشاہیر میں پایا جاتا ہے وہ شیخ الاسلام ہی کی مخلصانہ جد و جہد کا نتیجہ معلوم ہوتا ہے۔ شیخ الاسلام کی اس تجدیدی فکر و نظر کو عملی شکل دینے کے لیے شاہان وقت خاص کر سلطان العلوم میر عثمان علی خان بہادر نے ہر طرح تعاون فرمایا اور مولانا کی ہر تجویز کو عملی جمع پہنانے کے لیے فراہمی بھی جاری کر دیے۔ شیخ الاسلام اپنے اس علاقۂ دکن میں مجاہد اعظم اور مصلح کبیر کی حیثیت سے معروف رہے۔ دکن کی سرزمین پر شیخ الاسلام مولانا محمد انوار اللہ فاروقی نے بیشتر فلاحی، رفاہی اور اصلاحی کارنامے ایسے انجام دیے جن کے ذریعے ملک و قوم کو فائدہ پہنچے۔ چنانچہ اس سلسلے میں مولانا سید عطا اللہ حسینی حفظہ اللہ تعالیٰ کے ایک مضمون کا اقتباس ملاحظہ ہو۔ حضرت شیخ الاسلام نے جو اصلاحات خود نافذ کیے یا حکومت سے کرائی، ان میں چند یہ ہیں۔ آپ نے امور مذہبی کے دفاتر منظم کیے، اہل خدمات شرعیہ کو تبلیغ اور دینی خدمات پر عمل معمور فرمایا، ان کی تعلیم و تربیت کا بندوبست فرمایا، واعظین مقرر کیے، نکاح نامے مرتب کرائے جن میں ایجاب و قبول، شہادت، مقدار مہر، تاریخ نکاح کا اندراج لازم قرار دیا گیا، ورنہ اس سے قبل یہ سارے معاملات زبانی ہوا کرتے تھے اور نظام یا طلاق کی صورت میں پیچیدہ ہو جاتے تھے۔ مساجد میں باجماعت ادائی نماز کے لیے ائمہ اور مؤذنین کا تقرر انتظام حکومت کی جانب سے کرایا۔ منشیات کی دکانیں بیرون شہر منتقل کرائی اور شہر میں منشیات کے کاروبار کو قانوناً ممنوع قرار دیا۔ احترام رمضان کے سلسلے میں ہوٹلوں پر پردے ڈلوائے اور علانیہ خود ونوش کو ممنوع قرار دیا۔ بزرگان دین کے مزارات پر طوائفوں کے جانے پر پابندی عائد کی۔ عورتوں کی یعنی پست اخوان کی غیر مسلم عورتوں میں مرلی بننے کی رسم تھی، اس کے بعد بھی وہ جس سے چاہے ناجائز تعلقات پیدا کرنے میں آزاد سمجھی جاتی تھی اور مریدوں کے مخنث بننے کی رسم کو لائق تعزیر جرم قرار دیا گیا، فحاشی کا ایک بڑا دروازہ بند کر دیا وغیرہ۔ مولانا سید شاہ عطا اللہ حسینی مضمون مجلہ انوار نظامیہ 1983 مارچ۔ اسلامی مسلمین کے سلسلے میں ملک کی سطح پر دینی تعلیم کی اشاعت میں مولانا اول متحرک نظر آتے ہیں۔ مولانا مفتی عبدالحمید علیہ رحمت و رضوان لکھتے ہیں کہ شاعر علیہ السلام نے ہر مرد و زن مسلمان پر علم دین کا حاصل کرنا لازم قرار دیا ہے، مگر عام طور پر مسلمان اس سے غافل اور بے خبر تھے۔ حضرت مولانا انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمٰن نے ان کو اس جانب متوجہ ہونے کے لیے اولاً واعظین مقرر فرمائے اور اہل خدمت شرعیہ کے تعلیم یافتہ افراد کو اپنے اپنے حلقۂ اثر میں ان کے اپنے فرائض کی تکمیل کے لیے مقرر فرمایا اور اس کے ساتھ ساتھ متعدد مدارس کھلوائے۔ ہندوستان میں اس قسم کے جو مدارس تھے ان میں فہرست طلب فرما کر ان کی نوعیت کار کے لحاظ سے حکومت کی جانب سے رسمی امداد جاری کروائی۔ مولانا مفتی عبدالحمید علیہ الرحمٰن معارف الانوار خزان بقول مولانا قطب معین الدین انصاری قضاء کا منصب تاریخ اسلام میں بہت عرفہ والا ہے، جس کی ابتدا خود رسول کریم علیہ السلام کی ذات بابرکت ہوتی۔ خلفائے راشدین بھی اس خدمت کو انجام دیتے رہے۔ قاضی کی ذات رائی سے رعایت ان کے اعمال میں انصاف کے ترازو کی حیثیت رکھتی تھی، اس لیے قاضی کے لیے ضروری تھا کہ وہ نہایت متقی پرہیزگار، صاحب وقار، راست باز، دیانتدار، ذکی، فہیم، سنجیدہ مزاج، قانوندہ ہونے کے ساتھ ساتھ رعایت کے مذہب اور قومی رسم و رواج سے بھی واقف ہو۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے قاضی کے لیے 100 درہم مشاہدہ مقرر فرما دیا تھا اور بعد میں اس میں اضافہ بھی ہوتا رہا ہے۔
فضاعت کی اس منصب کا سلسلہ حضرت شیخ الاسلام مولانا محمد انوار اللہ فاروقی رحمہ کے والد بزرگوار مولانا